غلام شبیر شاہ صاحب جلالی بخاری آستانہ یاریہ حضرت سید جلال الدین بخاری تو آپ تشریف فرما کے آگئے انہوں نے خطاب تھی پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو کوئی مہربانی نہیں کی یار تو نزدیک کیا ہو قبلہ۔ دعا خیر بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم۔ لا الہ الا اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ درود پاک اللہ دی پاک بارگاہ وچ سب تو زیادہ مقبول ترین عمل ہے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پاک بھیجیں دے اللہ تعالیٰ ان دی دعائیں قبول کریں دے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پاک بھیجیں دے اللہ تعالیٰ ان دے چہرے کو روشن کریں دے۔ جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھو جنت رستہ بھول گیا۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ جمعرات اور جمعہ کثرت نال میں نبی دی ذات تے درود بھیجے سی قیامت الوہار میں مصطفیٰ سب تو پہلے ان دی شفاعت کرے سی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جڑے بیٹے نے امام علی مقام امام حسین دے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص نے سوال کیتا کہ حضور تو سید و آل رسول ہو ایک سوال دا جواب عطا فرمو۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی دی توڑے نانا جان فرمائے میری امت 73 فرقے حسین 72 جہنم میں جویسن ایک جنت جویسن وہ جڑا ایک جنت جویسی ان دی علامت ان دی نشانی کیا ہے کیویں پتہ لگ سی جنت دی جماعت ہے کیڑی جنت جویسن کون کیونکہ جتنے جماعتاں موجود ہیں سارے نہ دعویٰ جنت ہے ہر کوئی اعلان کرے نہ ودے اپنے آپ کو جنتی ظاہر کرے نہ ودے لوگوں کو اپنے نار رلے نہ ودے لیکن حضور نے فرمایا جنت ہکا جماعت ویسی اور عام سادہ لوگ مسلمان پریشان تھی ویندے آخر جنتی جڑی جماعت ہے وہ ہے کیڑی جنت ویسن کون ویسن یہ فیصلہ تھوڑا نہیں یہ فیصلہ میرا نہیں یہ فیصلہ ہناند ہے جنہ دی جنت ہے جنت سردار دے پتر نے فیصلہ فرمایا جنتی جماعت ہکا علامت ہکا نشانی ہے عرض کی دی حضوروں کیا فرمایا کثرت الصلاۃ علی محمد جڑے کثرت نال میرے نانے دی ذات درود بھیجن والی جماعت ہوئے فرمایا ہوا جنتی دی جماعت لہذا جتنے جنتی لوگ بیٹھے ہوئے سارے بآواز بلند پڑھو جا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حال بھی تیرے ہونٹ نہ ہلنے وال میں کچھ نہیں کر سکتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یاد رکھو اللہ نے قانون بنائے یا ایھا الذین آمنوا رب نے فرمایا منافق پڑھ نہیں سکتا تے عاشق رہ نہیں سکتا
یقیناً حضور دی محفل سارے حضور دے عاشق ہے بیٹھے ہوئے بابا دے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے جے درود پاک پڑھے ہاتھ کھڑے ماشاءاللہ۔ ہوں دس آواز بھامے میرے تک نہیں آئی، یہ مطلب پڑھے تو سارے ہیں جائیں جائیں درود پڑھے اپنی جگہ چھوڑ کے کہاں ہوں پتہ لگ دے کہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، جائیں درود پڑھے اپنی جاہ چھوڑ کے گتھیاں اپنی جاہ کم از کم چھوڑ دیں، جڑا اگر نہ تھی ہمیں کو سمجھ لگ ویسے ہی درود کہ نہیں پڑھے، نیلے کپڑے لے بھائی تو سب پڑھے تھے گتھیاں اگر تھی ہوتا کو سب کچھ نہیں آتے تو سب میں ڈر دے میں سارے گروپ بلا وجہ یقین کر کو ساتھ ہر کہیں عزت کریں نے اسا تے تو کٹھے تھی باو چلو گھر کٹھے نہیں تھی کم از کم محفل تے کٹھے تھی سبحان اللہ کوئی نہیں آواز کھول ساری آواز تو مکی تیرے ساؤنڈ ہی مکی ہوئے توجہ ہے جناب، یہ حضور دی محفل ہے، یہ محفل سرکار دی محبت واسطے سجائی گئی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں چونکہ آج رات میرا خطاب ہے فیصل آباد تے حالی میں اتنے پہنچا نہیں پر لینا پہلے فون آگے بھی کیڑے ویلے آسو دے بل بندہ تھوڑا جے مائنڈ ذہنی طور دے ڈسٹرب تھی ویلے یہ محفل پہلے اتوار آئی اچانک والی نہ جمعرات جمعہ دیوار کر چھوڑی۔ بہرحال اگر تہاڈا دل ہوئے تو میں جڑی آیت پڑھی ہے ہیندا شان نزول بیان کرنا۔ ایک چیز لگ دیئے اے جڑے گڈیاں چلدے میں ڈیزل تے پیٹرول تے چلدے تے مولویاں دی تقریر چلدی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ای واسطے تواڈے کول کھوینے ہیں چلو ای دنیا وچ گھر بناون دا مشکل ہے اوکھا ہے، سلا مہنگے سیمنٹ مہنگی مزدوری مہنگی ہے لیکن سبحان اللہ کھنال جنت وچ گھر بن توجہ نہیں ویکھی تھی تساں۔ اور بھی گل ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے دور وچ نہ قحط پیا نا جنا قحط تو یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا کہ جیڑا بھی منگتا آوے کو ایک بوری کنک دی دیوائے تے جناب ایک نوجوان چھوڑ آیا تے وہ آگے آکھیا وہ آگے یار میں کو ڈو بورے لے وہ آگے سارے کو ایک مل دی بھئی تے کو ڈو وہ آگے میں بندہ خاص ہاں وہ آگے تو کیا خاص ہے وہ آگے میں خاص ہاں اگر تو سب میں کو ڈو بورے دے سو تو ٹھیک ہے اگر تو یوسف نبی کو پوچھیا تو میں کو 4 دے سی وہاں کہ وہ اللہ دے نبی اللہ دے رسول سارے نال برابر انصاف کریں دے وہاں کہ بالکل انصاف کریں دے لیکن میرے بارے اگر یوسف نبی کو پتہ لگ گیا وہ میں کو 4 دے سی بہتر ہے تو سب میں کو ڈوڑے ہو جا انہاں کے بعد اساں دے کو ڈوڑ نہیں دے والی یوسف نبی کو پوچھ گھاٹا اپنا کیوں کرنے پیچھا تو 4 کے یوسف نبی کو بندہ پہنچے ہوا کہ نہیں مارو ایک نوجوان ہے کھڑے اسا سارے کو ایک بوری دے دیکھنا ہے کنک دی تو میں کو تھا کو آدھے میں بندہ خاص ہاں میں کو ڈوڑ ہوں آپ اللہ دے نبی فرمایا کو کھیلنا آدھے سے اگر وہ آدھے اگر اللہ دے نبی میں نے کو پوچھا میں کو 4 بورے نے فرمایا چلو کو ساڈا جلے آپ نے پوچھا ہاں بھی کہا کون ہے تو وہاں کہ صحیح میں خاص ہوں فرمایا تو کی بھی خاص ہے وہاں کہ سرکار جناب زلیخا تو پیچھو بھجی آئی تے انہاں تو کرتا مبارک پاڑیا تے جناب جس بال نے گواہی دیتی ہے وہ تو میں بال بول پہ تو سمجھ نہیں بولے یار کہ جیڑا وہ بال بولے آنا جائے گواہی دیتی ہے کریم وہ تو میں ہاں جناب اللہ جائے توڑی پاکیزگی بیان کی دیا جائے توڑی طہارت بیان کی دیا جائے آکے وہ ایک زلیخا کوڑ برے دی کھڑی ہے یوسف پاک کے جناب یوسف پاک آکے ہوڑتے کو 4 نہیں دینا میں تے کو 8 بھی دینا یوسف پاک نے وہ کو 8 بوریاں کنک دے دیتی ہیں توجہ کرائے اللہ فرمایا یوسف اے کیا آکے مولا او میں کو پاک آکے اس واسطے میں اپنی شان کے مطابق وہ کو 8 بوریاں دا فرمائے رب نے فرمایا یوسف والگواہ تھی بن اوتے کو پاک آکھے تے اپنی شان دے مطابق عطا فرمائے جیڑا امت مصطفیٰ وچوں میں رب نو پاک آکسی میں رب اپنی شان دے مطابق عطا کرے اور اگر جناب دی مرضی آنکھوں تے بھاویں نہ آنکھوں میں تو کچھ نہیں آنکھ سکتا جناب اللہ نے قرآن پاک کے جھے قانون بنائے قانون کیا ہے جنہوں توڑے میرے پاک نبی دی حکومت جزیرت العرب دوتے قائم تھی یاد رکھو توڑے میرے پاک نبی اے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تے حاکم بھی ہیں حضور دی بقاعدہ جزیرت العرب دوتے حکومت قائم آئی مثلا سعودی عرب پورا یمن پورا عمان پورا اور جناب کویت اور یو اے ای تے قطر اے جتنے ملک ہیں انہاں سارے ہوتے توڑے میرے پاک نبی دی حکومت آئی
کریم آقا علیہ السلام اس خطے دے حاکمن سرکار دا جناب اے پولیس بھی حضور دے تابع، فوج بھی حضور دے تابع، خزانہ بھی حضور دے تابع، سارا نظام تواڈے میرے پاک نبی دے تابع ہا۔ ذرا غور کرے سو کریم آقا علیہ السلام جناب نماز بھی آپ پڑھے دے ہن، ملکی معاملات بھی آپ دے ہن، سرکار سفیرہ کو بھی بھیجے دے ہن، جڑے باہر دے سفیر آندے ہن سرکار انہاں دی بھی سن دے ہن، کوئی یتیم مسکین محتاج ضرورت مند آویا سرکار انہاں دی بھی پوری کرے دے ہن، بس اپنے گھر دے معاملات بھی دیکھنے ہوندے ہن۔ پاک نبی دی ایک نہیں دو نہیں حضور دے 9 حرم حضور دے 9 بیویاں ہن، کریم آقا علیہ السلام ایک رات ایک کول، ایک رات دئی کول، ایک رات دئی کول، سرکار مختلف اپنی ازواج دے کول ایک رات دیواری مقرر کیتی ہوئی ہا، لیکن عجیب معاملہ پیش آیا مدینے پاک جناب حضور دے صحابہ جس ویلے سرکار گھر بننا پچھو حضور دے غلام پہنچ بننا، کوئی اپنا نکھڑا، کوئی اپنا فریاد، کوئی اپنا درد دل حضور کو ون سناوے ہا۔ کریم آقا علیہ السلام بیٹھے بیٹھے رات اتھائی گزر بنے ہا، تہجد دا ٹائم تھی بنے ہا، حضور کو سمن دا موقع ہی نہیں ملیا، آرام کرن دا موقع ہی نہیں ملیا، تے جناب صحابہ آندے رہ گئے اپنا حال سنے دے رہ گئے۔ آخرکار بے نیاز رب نے فرمایا تُس نوکری میں تواڈی وفا میں شک نہیں، تُس حبداری میں تواڈی محبت میں شک نہیں، پر میرے یار نے آرام تک کرنا ہو دے، میرے محبوب نے سکون تک کرنا ہو دے۔ چلو ای نہیں تے ہن میں رب قانون پہ پڑھے نا، مولا قانون کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے نبی دے حبدارو، اے نبی دے وفادارو، اے نبی دے تابعدارو، اے نبی دے عاشقو، اے نبی دے غلامو، یاد رکھو اللہ صحابہ کو ایمان والے آ کے مخاطب بھی کرے دے۔ آج دے دور اگر کوئی اپنے منہ مکالا ملے دے صحابہ دے ایمان تے شک کرے دے، لعنت دا توغ اپنے گالے آپ پہ دے۔ اللہ دے نزدیک بھی صحابہ ایمان والے، مصطفیٰ دے نزدیک بھی صحابہ ایمان والے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا جناب تساں اپنے راز دی گل میرے یار دی بارگاہ وچ آ کے کرنی ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت نو اپنا درد دل سناونا ہوئے، اپنا نکھڑا سناونا ہوئے، اپنی کوئی خاص میٹر، اپنی کوئی خاص گال نبی دے دربار گہر بارے پہنچاونی ہوئے، بس اللہ نے بنایا قانون، فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، بل تسا ایویں کیتا کرو پہلے ایک جناب ایک دینار صدقہ دیتا کرو، ایک دینار صدقہ کیا مطلب؟ اس دور آج دے دور چی دنیا دی ٹاپ کرنسی جناب دینار ہے، آج دے دور پاکستانی 1000 دیو تے ایک دینار مل دے، تے اس دور حضور دے دور دینار جناب اس ویلے سونے دا یا ایک پیسہ دا نہ بلکہ 12 تولے یا اپنا 12 ماشے سونا ہویا تے ایک دینار بندا، مطلب ایک تولا سونا ہویا تے ایک دینار بندا، تے رب نے کیا قانون بنایا؟ فرمایا اے ایمان والو جنہاں تسا نبی دی بارگاہ وچ آمنا ہوئے، نبی دی مجلس وچ آمنا ہوئے، نبی کو جناب شرف باریابی منگنا ہوئے، نبی کو اپنا نکھڑا سناونا ہوئے، پہلے تو کو کیا کرنا پوسی؟ ایک دینار صدقہ دیونا پوسی، ایک تولا سونا جناب صدقہ دیونا پوسی، وقت تسا نبی دی بارگاہ وچ آسو۔ یہ جلے آیت نازل تھی نا، سارے صحابہ حیران، سارے صحابہ پریشان کہ روزانہ کہ دے کول تولے سونے آسے، کون سونا خرچ کرے سی، کون دربار مصطفیٰ وچ آسی، کون پاک نبی دی بارگاہ وچ آسی۔ جلے یہ آیت نازل تھی سب تو پہلے مولا کائنات، مولا کل، مولا متقیان، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، تاجدار حلتا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے۔ او علی جڑا قرآن دے بارے فرمائے دے جیڑی آیت رات کو نازل تھی ہے، میں علی او آیت جاندا، جیڑی آیت دیو کو نازل تھی ہے، میں علی او آیت جاندا، جیڑی آیت پہاڑ دے نازل تھی ہے، میں علی او پہاڑ جاندا، جیڑی آیت درخت نازل تھی ہے، میں علی او درخت جاندا، جیڑی آیت جنگل دے نازل تھی ہے، میں علی او جنگل جاندا، جیڑی آیت سمندر دے نازل تھی ہے، میں علی او سمندر جاندا، جیڑی آیت کسی انسان دے نازل تھی ہے، میں اس انسان نو جاندا، جیڑی آیت کسی شیطان دے نازل تھی ہے، میں اس شیطان نو جاندا۔ علی قرآن کی اتنا کیوں جان دے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا القرآن و مع علی و علی جن مع القرآن، فرمایا لوگو قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال۔ سارے سبحان اللہ نہیں آتی، سارے ہاتھ چاہو ذرا جڑے مومن بیٹھے ہو ہاتھ چاہو سبحان اللہ دور۔ مولا علی نال ہر بندہ محبت نہیں کر سکتا، علی مولا نال محبت ہو کریں دے جڑا مومن ہوئے، علی مولا نال بغض ہو رکھیں دے جڑا منافق ہوئے۔ یاد رکھو منافق علی دا نہ چاہ نہیں سکتا، مومن علی دے بنا رہ نہیں سکتا۔
ہن دا دو حدیث پڑھو نا مولا علی دی شان ہے تے مولوی داڑھی کھڈنا پے میں کہ مولوی صاحب رہندی نہیں داڑھی جو کھڑے نا میں کیا ہی یعنی دے تسا کہ نہیں شیعہ تا نہیں وے کہ نہیں تسا رافضی تا نہیں وے کہ نہیں تسا تفصیلی تا نہیں وے کہ نہیں تسا بد عقیدہ میں کہ خیر ہوئے کہ علی پاک دا ذکر کرنے بیٹھے وے اس واسطے اے دا شیعہ دا کم ہو دے اے دا رافض میں کہ لعنت پوے ساری جگ دی تیرے منہ تے نہ مرادہ بدبختہ تے کو حیا نہیں آندا مولا علی دے نام تے آدھا بیٹھے جناب علی دا نام چاہنا نہ شیعت نہ رافضیت نہ تفصیلیت یاد رکھو کہ جناب والا تسا تا آج کل دے مولوی تے دو حدیثہ برداشت نہیں کریں دے پر آؤ پڑھو قرآن علی شرد امامہ پاوے اللہ قرآن بناوے علی تلوار چاوے اللہ قرآن بناوے علی میدان جہاد وانج کے کافر دی گردن لہاوے اللہ قرآن بناوے علی شادی فرماوے اللہ قرآن بناوے علی دے گھر بال آویں اللہ قرآن بناوے علی دے گھر جناب ابوے دے جناب فقیر آگے خیرات منگے اللہ قرآن بناوے علی نماز پڑھے اللہ قرآن بناوے علی سجدہ کرے اللہ قرآن بناوے اور تو دو حدیثہ برداشت نہیں کر سکتا قرآن کھول کے دیکھ 300 آئٹم جے دی شان اللہ بیان فرماوے اگو علی آدھے اللہ جدنال محبت کرے او مولا علی جدنال مصطفیٰ محبت کرے او مولا علی جدنال صدیق بابا محبت کرے او مولا علی جدہ عمر حیا کرے او مولا علی عثمان جدنال پیار کرے او مولا علی ناراض بیٹھے میں قیامت علی وہاں جیڑا سب پول سرات تو لگاوے او مولا علی قیامت علی وہاں جیڑا حوض کوثر دے کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ نال سگو جام پلاوے او مولا علی قیامت علی وہاں کئی شاید سایہ نہ ہو سی حضور دے جھنڈا ہو سی مولا علی دے ہاتھ تے اس جھنڈے دا ہو سی سایہ تے قیامت علی وہاں جیڑا سگو لی مولا ہم دے تلے کھڑے سی او مولا سبحان اللہ سارے نہیں یاد ہے صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کن حبیب ازلی کہتے ہیں ڈوبا ہوا سورج جسے پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں توجہ ہے یا کہنا حضور نے کیا فرمایا سنو سنو پاک نبی نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی کعبے دا طواف کرے نہ رہ بجے حجر اسود کو چومے نہ رہ بجے جناب اور صفا و مروہ دے درمیان دوڑ لے نہ رہ بجے ساری زندگی نہ غیبت کرے نہ چغلی نہ جھوٹ نہ زنا کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرے کعبے دے وچ جناب جیندہ رہ بجے بعد کعبے دے سائے تلے مر بجے والو دا جنازہ بھی کعبے دے وچ پڑھی جے والو دی قبر بھی کعبے دے وچ جناب والا بنی جے والو دفن بھی کعبے وچ تھی حضور نے فرمایا اگر ادھر دل میں جے بغض اہل بیت اگر ادھر دل میں جے بغض علی اگر ادھر دل میں جے بغض زہرا اگر ادھر دل میں جے بغض حسن اگر ادھر دل میں جے بغض حسین حضور نے فرمایا کعبے میں دفن ہوئے تاوی جہنمی ہے مدینے میں دفن ہوئے تاوی جہنمی ہے فرمایا میرے پاک نبی نے جنت جو ہوئے سی جڑا میری اولاد نال محبت کرنے والا ہو سن دے بیٹھے ذرا اندازہ کرو مولا علی سرکار اس ہستی دنا اس ذات دنا لوگ سارے گل پوچھ دینا ہے شاہ صاحب ہر جگہ تے علی علی کرنے دے علی چوکھا بلاندے میں کہ کیا کہی علی چوکھا بلاندے میں کہ یہ میں کو پتہ کہہ نہیں اگر وال نہ کیوں گندے میں کہ چھوٹی جی گال کرنا برداشت کر بے سے سبحان اللہ اور میں سبحان اللہ بندے جلال شاہ جو نال سے گدیاں ہوا یا تے میں کو اجمل بھائی دے قاری صاحب اور ارشد صاحب آکے نہ پیر سے تقریر واسطے آندے بھی بندے سبحان اللہ اپنے نال کی دیا ہوا ہے تو آخر جو کہ کہنے ہیں بندے نال کی دیا ہوا کاوڑے ہی میں بیٹھے ہوئے خرچہ ہوں نہ کیتے کاوڑے تو سب بیٹھے اچھا میلاد نہ کریں پچھلے سال نہ سنگی اسے ختم نبوت کانفرنس 8-10 مولوی آسے تھے مولوی رات 2:30 دا ٹائم ہے میں کو پیر چاہ دا پلا ایک ہوٹل دے رکیو سے چاہ پی عمومی طور دے ہوٹلوں دوتے وڈیاں ایل سی ٹی لگے ہوندے فلم ڈرامہ گانے دی سہولت ہوندی لیکن قدرتی اس ہوٹل دے نہ فلم نہ ڈرامہ نہ گانا کئی شکل ہوٹل والا کلا کھڑا چاہ ہی پکیندا کھڑا دے کھلدا ہی کھڑا چاہ ہی پکیندا کھڑا دے کھلدا ہی کھڑا میں نال مفتی صاحب کو کہا میں مفتی کوئی گل سننے این بندے دی شادی کہنی تھی وہ کہتا ہے کہ میں پتہ ہے میں کہ وان تو پوچھ کے شادی کہنی تھی مفتی صاحب کہا السلام علیکم وعلیکم السلام کہا سنا ہوٹل وہ کہ میرا وہ کہ شادی وہ کہ کہنی تھی
مفتی دا ایویں منہ لے گیا جی میں تہاڈا لتھا بیٹھا مفتی میں کہا کیا ہے آکھا تو اگی ہوٹل دے میں کہا میں پہلی دفعہ آکھا ول تے کیوں پتہ ہوں دی شادی کہنی تھی میں کہا تو کمل ہے میں تا نہیں کہ او کیویں میں کہا جڑا رات 3 بجے کھلدا کھڑے پرنے ہوے کھلیا تہاڈا قصور ہی نہیں بابا شادی شدہ جو بیٹھے پچھلے سال 2 مہینے پہلے میں گیا ختم نبوت اپنا ہی تھے کل خانی آئی کیا نا ہے رولان کل خانی دے گیا تھے پچھلے بلکہ میں میلاد دے گیا تھے وہ بابا ایک آئے تو کہتے پیر ایک مسئلہ تھا نظام ہے کہ جی وہ کلنا دے مولوی آیا تھا مسئلہ کر کے میں کہ کیا وہ دے اے جنہیں توڑیاں گھارا لیا ہیں منکوہ توڑی شریک حیات رفیق حیات توڑی مسز وائف اگر اے جنت بڑھائی جناب دی گھر والی اگر جنت جواڑ آئی والی جنت گھر والی ہے اسے تے حورن دی سرداری ہے اسے میں کو آتے پیر مسئلہ ٹھیک ہے میں کہا بالکل ٹھیک ہے بابا خود ہی کرن پائے گا میں کہا کیا ٹھیک ہے اگر اتھے ایسا مظلوم اتھے ایسا مظلوم لوگوں سبحان اللہ دور دیا کو سن دے بیٹھے بے مولا علی دی میں گال پیا کرے نا مولا علی دے نام دے منہ لہامنا نہیں چاہیے منہ دے تے رونق آمنی چاہیے کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سا جانی جانو تو اگو تو پتہ ہے مومن کون ہے منافق کون ہے کریم جان تو سا رحلت پردہ فرماوے سو یا رسول اللہ صاحب کو کیوں پتہ لگ سی مومن کون ہے منافق کون ہے کملی والے کم از کم مومن دے منافق دی پہچان تے دساؤ پرکھ تو ساڑے تک آواز آدھی پئی مومن تے منافق دی پرکھ تے صحیح ونجو سنو میرے پاک نبی نے فرمایا اے ابو سعید اگر تے کو مومن تے منافق کے کوئی فرق نظر نہ آوے بل تو میں کری مسجد سارے کو اکٹھا کری بات پہلے اللہ دی تعریف کری بات اس تو بعد میرے محبوب فرمایا میری تعریف کری بات وذکر علی فرمایا بات میرے بھرا علی دا ذکر کری اور لوگاں دے چہرے کو غور نہ دیکھی فرمایا جیڑا سردا ونجے کو منافق سمجھی جیڑا ٹھردا ونجے کو مومن سبحان اللہ مجھا دی پئی ہے اسم مولا علی سدو لوگ کبڑی پوندن آدن سے حضرت علی آپ کہیں آپ مولا علی کیوں کہتے ہیں مولا تو صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہو سکتا اور میں نے کہا بے وقوف اگر اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہ ہو سکتا تو کبھی بھی یہ الفاظ یہ کلمات میرے اور آپ کے آقا مولا کی زبان سے کبھی بھی نہ نکلتے حضور نے غدیر خم کے موقع پر صحابہ کی موجودگی میں علی پاک ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا میں بھی تمہارا مولا علی بھی تمہارا مولا میں بھی تمہارا آقا علی بھی تمہارا آقا میں بھی تمہارا محبوب علی بھی تمہارا محبوب میں بھی تمہارا دوست علی بھی تمہارا دوست میں بھی تمہارا مولا علی بھی تمہارا مولا سبحان اللہ حیدری 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 اللہ دے نیک بندیو سنو ذرا غور نال توجہ دے نال میری گال سنو ہن تا اسا مولا علی آدے ہچکچانے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیٹھے ہن مسند جناب منبر دے جلوہ فروزن اور یہ بھی عجیب گال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بڑھے نا جیڑی جگہ دے توڑے میرے پاک نبی منبر دے باندھے ہیں سرکار پیر رکھ باندھے ہیں حضرت ابو بکر پاک آئے تھے اتھائیں بہ کے لوگ آگے اتے باؤ فرمایا کہنا میں اتھائیں باساں وہاں کسی اتھے کیوں فرمایا تاکہ پتہ لگے سردار دی جا ہو رہی ہے غلام دی جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ دے جناب اللہ خلیفہ بنے حضرت فاروق اعظم جتے ابو بکر پیر رکھے دیں اتھے حضرت فاروق اعظم آگے بہ کے لوگ آگے اتے باؤ آگے کہنا میں ابو بکر دی جگہ دے کی میں بہ سکتا ابو بکر دی صرف 3 راتاں غار والیاں عمر دی ساری نیکیاں ہے سبحان اللہ لہذا میں عمر ابو بکر دے پیراں والی جگہ تے بہ سکتا او دی جگہ تے نہیں بہ سکتا بل حضرت عمر پاک تو بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان نے کنی حضرت عثمان نے کنی بیٹھے حضرت عمر دے پیراں والی جگہ تے لوگ آگے تھے تساں تے اوتے باؤ فرمایا عمر دی زبان تے حق بولے تے عمر دی زبان تے خدا بولے تے لہذا جے تے زبان تے حق بولے میں اوتی جگہ تے کیویں بہ سکتا حضور نے فرمایا حضور نے جے کو خود اللہ کو منگ کے کیتے میں اس عمر دی جگہ تے نہیں بہ سکتا ہن حضور دے منبر دے سیڑھیاں ہن 4 ایک اوتے بہ گئے عثمان بے اوتے بہ گئے عمر
بے بہ گیا ابو بکر بے اتنے نبی سی آپ باندھے ہیں ہن چوتھے نمبر تے خلیفہ بنے علی پاک لوگ آئے دیکھن واسطے وہ کہ جلو علی اج کتھے باندھے جتھے عثمان باندھا اتھے بھی علی رکھے پیر جتھے عمر باندھا اتھے بھی علی رکھے پیر جتھے ابو بکر باندھا اتھے بھی علی رکھے پیر جتھے میرا پاک نبی باندھا مولا علی ون جو تھئی بیٹھے ایک بندہ اٹھی کھڑا ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان نہیں بیٹھے علی تو کی میں بہ گئے فرمایا جن مکہ فتح کیا ڈٹھا وی اگے جیا کیا ڈٹھا وی اگے نبی دے کندھے ہیں علی تیرے پیرن فرمایا جڑا نبی دے مونڈے تے بہ سکدے او نبی دی جان تے بھی بہ سکدے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا نعرہ خلافت نعرہ حیدر شان مصطفی زندہ باد ہمیں لنگر کٹا نہیں کٹھی کرے او جی میں میلاد والے لنگر کٹا کٹھی کرے نا لنگر کٹا کٹھی کھڑے ہوئے ہیں یہ تا ہاتھ بدنی ہون دال پکانا جتھے اللہ دی قسم کٹا تھا مر ونجو بندے آدن تو اسا تواڈے پیچھے تو اللہ دے بندے کھوائے تواڈے واسطے میں کوئی نال چاہیے واسطے بولو تو سبحان اللہ اللہ دی قسم اسا جتھے گئے جتھے کٹا پکا پیا ہوے اسا مر ونجو تقریر کر عوام اسی بھاویں تو جو مرضی کر رہا تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ رسول دی طریقے سے بیٹھا ہوں بھاج چوکی دے تو میرے منہ نہ کھلواؤ میں پیر غلام اس وجہ پترا میں تو کو ریس نہیں دی تو سارے اٹھی کے بھاج ہے تو کو پیار نال بولے بیٹھا تے پیار نال چھوڑ کے چنگے رہے سبحان اللہ زور دیا سبحان اللہ سنو میری گال جنن آدن علی چوکھا بلند ہے میں کہ میں کو نہیں پتہ علی کتنا بلند ہے میں کہ جن مکہ تھیا نہ فتح تے حضور کعبے دے اندر داخل تھے حضور نے فرمایا علی عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا ذرا میرے مونڈے تے سبحان اللہ ایک مولوی صاحب تقریر کریں دی جا دے پیا کے علی پاک آکھیا نبی پاک اسی تسا میرے مونڈے تے آؤ تے نبی پاک آکھیا علی تو میں کو نہ چاہ سکتے ہوے علی تے نبی کو نہ چاہ سکتے سبحان اللہ مرو ہی کو دا بغض آدن بھی کیا دن ہی کو دانا آدن بھی کیا دن یعنی میں کہ اماں حلیمہ دی ڈاچی کلوئی مولا علی کمزور آئی سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ دی ڈاچی کلوئی مولا علی کمزور آئی جناب اللہ نبی پاک کو نہ چاہ سکتا وہ کچھ دا حیا کو ہاتھ مارو میں کہ علی دی طاقت جاننے علی دی طاقت کتنی ہے اگر کتنی ہے میں کہ سن 39 جہاڑے خیبر فتح تھی نہ رہ گیا کئی گل فتح نہ دیا 39 جانے تو بعد غلام عرض کی تھی سونا واپس جلوں ایک قلعہ کئی گل فتح نہیں تھی دا نہ دروازہ کھل دے نہ یہودی باہروں آندے نہ اندر ون سکدے آمنا سامنا تھیندا نہیں مقابلہ تھیندا نہیں تے جنگ تھیندی نہیں یا رسول اللہ واپس وال جلوں حضور نے فرمایا اللہ دے نبی دی شان نہیں کہ اللہ دے نبی واپس وال ونجے فرمایا قلعہ فتح تھیونے تے ہی دفعہ تھیونے تے ہر حال تھیونے یا رسول اللہ کیویں تھی سی حضور نے فرمایا لاوتی ان الرایۃ قدم رجلان فرمایا سویرے میں جھنڈا ایسے مرد کو عطا کرے سا جیڑا اللہ رسول اللہ محبت رکھے دے اللہ رسول اللہ ساری رات سنو ساری رات صحابہ اللہ تعالیٰ دے حضور دعائیں منگدے رہ گئے جی میں تسا ساری رات دعائیں منگدے رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ساری رات صحابہ دعائیں منگدے رہ گئے روندے رہ گئے اپنے نیکیاں یاد کریں دے رہ گئے کہ ہر کہیں دی خواہش ہے تمنا آرزو کہ سویرے جھنڈا میں کو ملے وہ آدھا جھنڈا میں کو ملے وہ آدھا جھنڈا میں کو ملے جلے سویر زہرا دے پاک بابا حسین دے پاک دانا نے پڑھائی نماز پڑھا کے حضور نے صحابہ والے کے فرمایا آئین علی کتھے عرض کی یا رسول اللہ اودی اکھا میں جا شعبے چشمے علی اکھا دی تکلیف مبتلا ہے فرمایا سجو میرے علی نو مولا علی جلے سامنے آئے حضور نے لعاب کٹ کے علی دے اکھا میں پائی صحابہ فرمائے لعاب لامن دی دے رہا جناب اللہ ساری درد تکلیف کافور تھی گئی علی پاک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی گئے حضور نے تلوار عطا فرمائی نالے حضور نے جھنڈا عطا فرمایا علی ون قلعہ فتح کر گیا مولا علی سرکار جھنڈا چاہ کے ٹورے سارے غلام پیچھو ٹورے تے جناب 80 من دا وزنی دروازہ 2.5 من دا وزنی کونڈا اور دروازہ 50 بندے رل کے کھولے نہ تا کھلتا 2-4 بندے کو کھلتا ہی نہ مولا علی سرکار اس جناب دروازے دے سامنے پہنچے قریب ہی ایک بہت بڑا پتھر پیا مولا علی سرکار دے ہاتھ میں جائے جھنڈا تو کو پتہ ہے وہ ڈنڈے دے لکڑ دے لگیا ہوندے مولا علی سرکار
سرکار نے بسم اللہ پڑھ کے انہیں پتھر دے تے ماریا، پتھر دا سینہ چاک تھیا، لکڑ سینے دے جناب پتھر دے اندر. اللہ کرے ہاتھ سلامت رہے جڑا علی دے نام تے چمدا پے. توجہ کرا ہے مارکا جناب اللہ پتھر دا سینہ چاک تھیا تے جناب لکڑ سینے پتھر دے سینے میں تے جھنڈا جس ویلے پرلے پاسو یہودیاں کو نظر آیا انہاں کہا وہ جھنڈا کہندا ہے، انہاں کہ مسلماناں دا جھنڈا ہے، وہ کہ بارو لاون دی جا تا کہنا وہ جھنڈا کتھے لگیا کھڑے، انہاں کہ صحیح جڑا بڑا بارو پتھر پیا او پتھر دا سینہ چاک تھی گئے لکڑ وچ پواستی گئی ہے. انہاں کہ کتاب اج لکھیا جڑا پتھر دے جھنڈا لے سی او قلعہ فتح کرے سی، وہ کہ نہیں علی تا نہیں آیا کھڑا مارو علی خدا کو بھاندے، خدا ہے عاشق علی دے دم دا، نبی علی تے بھروسہ کیتے، علی محافظ قدم قدم دا، رسول اپنی بطول بخشی، علی ہے مخزن لطف و کرم دا، علی شجاعت ہے پیمبر، علی ہے ازبر زمان زیرے، وہ یزید بھاویں کروڑ ہوویں علی دے ہکو حسین ڈھیر. مولا علی سرکار نے کھبا ہاتھ رکھیا کونڈے وچ جڑا 2.5 من دا کونڈا ہا، 2.5 من دا کونڈا ہا، 80 من دا دروازہ ہا، او دروازہ کہیں گل نہ کھلدا ہا. یہودیاں کو ناز آئی دروازے تے، یہودیاں کو فخر آ دروازے تے، جب تک انہاں کو پتا دروازہ ہے ساری سیفٹی ہے، اے دروازہ کہیں گل نہ کھل سی، پر انہاں بدبختوں کو کیا پتا دروازے کو کھولن واسطے خود دروازہ آیا کھڑے. دروازے کو کھولن واسطے دروازہ آیا، سبحان اللہ، دروازے کو کھولن واسطے دروازہ آیا، سبحان اللہ. کیونکہ امی اگر ان کو کھلتا نہ، حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، سبحان اللہ، آنا مدینۃ العلم والی بابھا، میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں میں علم دا شہرہ علی دروازہ ہے. حضور نے علم دا دروازہ علی کو قرار دیتا، حکمت دا دروازہ علی کو قرار دیتا. یہودیاں کو نازا لکڑ دے دروازے دے، مصطفیٰ کو نازا علی ورگے دروازے دے. سبحان اللہ. اور ذرا غور کری بابا اللہ سلامت رکھے صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہوئے یقیناً تواڈے دل وچ جناب مولا علی دی محبت مولا علی دا پیار موجود ہے. جناب پرلے پاسو یہودیاں دا دروازہ، ای پاسو مصطفیٰ دا دروازہ، خدا دا دروازہ، جے کو اللہ نے اپنا دروازہ کرا دیتے، جے کو مصطفیٰ نے اپنا دروازہ، او مولا علی دی ذات ہے. مولا علی نے رکھیا کونڈے وچ ہاتھ تے جلے وچ چکیا نا تے جناب اللہ اپنی چوکاٹھاں سمیت تے جناب اللہ دروازہ ایویں کر کیا تے انہاں کہ کیا دروازہ کیویں پٹیندا پے، وہی کو کوئی طاقت نال نہ پڑ سکدا، وہ کہ طاقت نال نہیں پیا پٹیندا، علم دی پاور نال پیا پٹیندا قرآن دی. مولا علی سرکار میں چھکیا دروازہ مولا علی دے ہاتھ تے جناب آپ سرکار نے پھکا کے سٹیا دور ون پیا. سارے مسلمانہ دی فوج اندر داخل تھی گئے تے جناب قلعہ فتح تھی گیا. یہودی مارے گئے، مرحب مارے گئے، ہر پاسے یہودیاں تے لاشاں ہی لاشاں. بعد ایک مسلمانہ نے 80 مسلمانہ نے رل کے اس دروازے کو چاون دی کوشش کی تھی، کسے کو نہ چویا. او بدبختہ تو دادے علی کیسے چاہ نہ سکدا، جے کو علی چاہے 80 صحابہ رل کے او کو نہیں جا سکتے، کیونکہ سارے صحابہ صرف مردن، علی شاہ مردہ ہے. سنا ہے حضور نے فرمایا علی میرے مونڈے دے، علی میرے دور علی میرے مونڈے دے. علی پاک چڑھے نبی پاک دے مونڈے، جلے مونڈے دے چڑھے تھے حضور نے عجیب سوال کیا. حضور نے فرمایا علی جی سے، فرمایا ہاتھ چوکھا بلند گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جڑا میں نال نہ بولے سی اللہ کرے تیری ذات دے نال نہ بولے سی. بال تو ویسے پیر گل توحید گن اور پیر تے کو آکسی کالا کپڑا گننا کالا بکرا گننا الو میں گننا میں وال توحید دے میں کہا مرے الو تو حرام ہو میں کہڑا حلال دا. اے بات بخت جڑے پیر الو نال توحید دے حلال دے نہیں حرام دے سٹا نہیں نہ گل نہ کہ کرو اپنا آپ نہ برباد کیتا کرو. اللہ رسول اللہ محبت رکھی کرو تو نہ کرے دے دشمن. بولو ہاں. حضور نے کیا پوچھا علی ہاتھ چوکھا اچھا گئی میں نے 6 فٹ کا دے تقریباً تے ہاتھ میں اتر کرا 2 فٹ تے میرا ہاتھ ہوسی 8 فٹ تے میرا ہاتھ چلا ویسے ٹھیک ہے. تے مولا علی
نبی پاک دے منڈے دے چڑے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء فرمائندے ہیں سب تو زیادہ اچھا لمبا قد نبی ہو جو حضرت الیاس علیہ السلام دا ہے۔ سبحان اللہ کیا دا؟ الیاس علیہ السلام دا نبیاں وچوں اس پوری کائنات وچوں سب تو اچھا قد بولو حضرت الیاس علیہ السلام دا سب تو اچھا قد ہے۔ الیاس علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کو ملے نا گلکڑی پا کے دے الیاس علیہ السلام دا سر نبی سہی دے سینے دے آ لگیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بڑے تو بڑا بلند قد والا نبی نال کھڑیا کڈاں بھی کوئی میرے پاک نبی کو بلند نہ در نا جتنا کوئی اونچے قد والا حضور نال کھڑیا ہمیشہ قد بڑا میرے نبی دا نظر آندا ہمیشہ میرے نبی دا قد بڑا نظر آندا کیونکہ کوئی بڑا تا نظر آویا یا تے کوئی ہویا جب اللہ نے کوئی نبی کو بڑا بنایا ہی نہیں۔ آج کل دے مولوی نبی ورگا بننے دی کوشش پہ کریں ورنہ رب نے تو ساری کائنات ہے نبی ورگا کوئی نہیں بنایا۔ تو سخص شاہ صاحب ہو کی میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھا ہے جن اللہ نے عالم ارواح وچ جناب اللہ خطاب کیتا نا تیرا فرما الستو بربکم سارے چپ کر گئے جی میں ہن تو چپ کیتی بیٹھے وے اوتھے تواڈی میں چپ آئی اللہ وال فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں سارے چپ کر گئے تیجی بار رب نے پورے جلال وچ آکھیا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں تیجی بار جن مصطفی جان رحمت بولے حضور بولے مولا کیوں نہیں قالو بلا تو ساڈا رب ہے نبی دے بولن دے انبیاء اتقیاء اشفیاء شہداء صلحاء ساری کائنات بولی اللہ فرما مصطفیٰ پہلی دفعہ نہیں بولے دوسری دفعہ نہیں بولے تیسری دفعہ کیوں بولے وے میرے پاک نبی عرض کی تھی مولا دیکھنا جانا ایک یار بنائی ہوئی ہے کوئی میاں بھی ہے اللہ فرمایا والا کیا فیصلہ ہے مولا کوئی میاں ہو گیا بولے نہ سارے دی چوپئی دسے دی حسین دا نانا ہے کہ زہرا دا بابا ہے کہ رب میں ایک جملہ پڑھ سکتا اجازت ہوئے ایک مولوی توحید بھی بیان کرے توحیدی مولوی اگر اللہ کی یہ شان ہے اللہ جب چاہے ہزاروں لاکھوں محمد بنا سکتا ہے اللہ جب چاہے لاکھوں جناب ہزاروں لاکھوں علی بنا سکتا ہے اللہ جب چاہے لاکھوں ہزاروں لاکھوں زہرا اور حسن حسین میں کہا مولوی صاحب رب دیتے ہیں تعریف کی دیئے گلہ بعد وقت آتے کو حیاء نہیں آندی قرآن پڑھ اے تو یہ اللہ دی شان بیان پہ کرنے کہ اللہ جب چاہے ہزاروں لاکھوں محمد بن اور بے وقوف قرآن پڑھ اللہ فرمائے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اپنا کلام تبدیل نہیں کرے گا جیڑا رب کلام تبدیل نہیں کرے گا وہ یار تبدیل کرے گا سبحان اللہ دی آواز کہنی بس کرو چاہو 4 بج گئی چاہو تو سموے شو دے تنگ کھڑے ہوئے اے اوے تنگ اندے میرے کو ٹائم ہوئے کہنے ناراض بیٹھے سبحان اللہ ذرا ہاتھ چاہو ذرا سبحان اللہ زور دے کو چپ رکھو حضور نے پوچھے علی ہاتھ چوکھا اونچا گئی علی مولا اے آکھیا نا یا رسول اللہ میرا ہاتھ جناب کعبے دی چھت کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی کعبے دی چھت تک بلند ہیں اگر علی آکھیا میرا ہاتھ پہلے آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی پہلے آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھیا میرا ہاتھ نوجے آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی جناب نوجے آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھیا میرا ہاتھ تریجے آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی تریجے آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھیا میرا ہاتھ چوتھے آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی چوتھے آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھے میرا ہاتھ پنجویں آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی پنجویں آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھے میرا ہاتھ 6ویں آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی 6ویں آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھے میرا ہاتھ 7ویں آسمان کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی 7ویں آسمان تک بلند ہیں اگر علی آکھے میرا ہاتھ سدرۃ المنتہا کو لگدا پہ لوگ آکھے نا نبی اور علی سدرۃ المنتہا تک بلند ہیں کائنات سب تو بلند عرش معلا ہے عرش معلا تو بلند کوئی شے نہیں علی عرض کی دی کریم ہاتھ کتنا بلند ہے اے تے میں کو نہیں پتا تو ادی اجازت ہوے تے عرش سے پاوے جے ہاتھ پا کے عرش نو چھک
حالی تو پوچھتا بندے وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی آ نہیں سکتا، جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا۔ مولا علی سر دے پایا پٹکا پا کے آپ نے صدیہ ایک فقیر کو رہا ہے لیکن ایک دینار ہی صدقہ، ایک دینار صدقہ دی تو نے قانون جو اللہ نے بنایا ہا نبی دی بارگاہ وچ آمنے تے پہلے کیا دے ہونے ایک دینار، آج دے دور ایک دینار بن دے وے ایک تولہ 4.5 لاکھ، ایک تولہ سونا کتنا ہے 4.5 لاکھ ہوتے معافی۔ آج دے دور اگر وہ قانون ہویا نا تو بابا تو کو یا رسول اللہ کھن تو پہلے کیا دیونا پویا دو نال بول اے جڑے تو جمعے تو اکھی بند کر باندے وے جمعہ ہے نا جمعہ پڑھنے والے جڑے ٹوپیاں لنگ دے نا چندے کرنا والے بندے اکھی بند کر کے لا الہ الا اللہ متن نار میں دیونے پہ یہ ٹوپیاں لنگ سے والا کھول کے آمین میں پہلے دا کی نوٹی بیٹھا ہوا کہ کی میں بند گیا میں ڈار بیٹھا جڑے ٹا نہیں بیٹھے تے ٹا او ڈندے وچ ایک نمبر پہ ایک نمبر پہ جڑا تو دوترا گننا پوترا گنو کے جو مولوی گلتی ساڈے کول ودن جے میں کاٹ کے دکھاواں ہزار والے ودن جڑے کتے ہی نہیں چلتے تاکو دے کے سلامت رہو چلو کوئی گل اللہ خوش رکھے ناراض بیٹھے اگر ایک دفعہ یا رسول اللہ کھواں تے ساکو ایک دینار دیونا پوے اگر 2 دفعہ یا رسول اللہ کھواں تے ساکو 2 دینار دیونا پوے 4 دفعہ یا رسول اللہ کھواں تے ساکو 4 دینار ایک قانون ہے قیامت تک امت ہے قیامت تک قیامت تک ٹھیک ہے نا سمجھ آندی پئی ہن جنہ کو علی پاک نال نفرت ہے ان دی وجہ ہے یہ آیت ہے بس ختم کر دو اچھا جاری رکھو میں کو تو آخ میں کبڑی دا نہیں اللہ بتا میں کیوں کبڑی سے اللہ بتا ہاں ایک گال ناراض بیٹھے رکشا خالی پھر دا ودے وچ کچھ ہے مطلب تو سا کے وچ دیکھا ہے آگے اچھا لہا رکھے نے خوشبو سنگھو بیٹھے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور نا ایک کئی اللہ دیتا میراسی کوئی بیٹھا ہوئے ناراض نہ تھی ناراض نہ تھی میں اون دا نہ نہیں چاہتا پیا ویسے ایک گال اللہ دیتا میراسی آ اون دا پوتر نا فوج برگیڈیئر لگ گیا فوج برگیڈیئر لگ گیا جلے برگیڈیئر لگ گیا تے اس تو کو پتہ ہے فوجی جلے پروٹوکول نہ لاندے وہ جلے آوے تے گدیاں پانچی پیچھوں لوگ کہنے کون ہو گیا دیتے میراسی دا پوتر کو کاوڑ لے گا کہ جلے میں آنا اینا مراد علاقے والے میں کو آدھے دیتے میراسی دا پوتر وہ کہ والوں کہ علاقہ چھوڑ کے بے پاتے وہ علاقہ چھوڑ کے نا دور اتھو وان کے کہیں بے پاتے یعنی فیصل آباد یا لاہور اتھے وان کے انہاں کوٹھی چھوٹی کی تھی بنگلہ چھنگلہ کہنے کے باہر لے کر مخدوم ہاؤس کیا مخدوم ہاؤس وہ اللہ ریتے کو پیو نے عمرہ شمرہ کروایا وہ کہا بس تیرے کو کوئی پوچھے تو کون سے تنہا کہ مخدوم تھی اور اپنا بھائی کئی گالے بات ٹھیک وہ اللہ ریتے شدہ مسیحی جو گھار تے گھارے جو مسیحی جو گھار ڈاڑی چاڑی ہاتھ تے تسبیح جذبی ایک دیوار جو میں آدھا پیا تھا شادی تھی پہ یہ بارو تے ڈھول بجدہ پیا چھاٹ خان دے چھوتا میں تسبیح چاہیے آیا نہیں کریں دا ہے چھاٹ خان دے ڈھول بجدہ رہا ہوں جھاٹ تو باجلے ڈھول تینا چاس کی تھی نا تے والوں جھاٹ ڈھول تسبیح بیچ کے تو زیادہ نکتا نہیں جلینا نکتا نہیں جلینا تھوڑے گل دے نکتا جنگا ڈھول نال وفا کر کے دوسرا نبی دے بارے سوچے نے بیٹے میں وہ کو ڈھول نال پیار آئی تے ڈھول سن کے وہ برداشت تے تو سن بات توڑا دعوے نبی نال پیار کرنا یہ ہے یا کہنا غلط آدھا بیٹھا دسو رشتہ داری واسطے ہے بیٹھے ہوئے یا نبی واسطے ہے بیٹھے چاول کھاونا ہے بیٹھے ہوئے یا نبی کو مناونا ہے بیٹھے دیکھو اور دیتا اپنے ڈھول نال وفا کر گئے تو حضور نال وفا نہیں کر سکتا یار کمال تھی گئی تیری اور سون میں جڑی گال ختم کرنا جناب مولا علی سرکار نے صدیہ فرمائے گنے دینار نبی سیدھی بارگاہ تھا صحیح فرمایا علی ڈٹھے یا کہ جی عمل کر کے آئے بیٹھا صحیح ایک دینار دے کے آئے بیٹھا علی مولا عرض کی تھی صحیح پیسے زیادہ گھٹاؤ پیسے زیادہ گھٹاؤ نبی صحیح فرمایا ادھا دینار ٹھیک ہے آج دے دور جو ادھا دینار ہوئے تو وہی دے 2.5 لاکھ دا بن دیا علی پاک عرض کی تھی صحیح کہنا ادھا دینار ہی زیادہ ہے حضور نے فرمایا ادھے دا ادھا ٹھیک ہے وہ بھی تو 1.25 لاکھ دا بن دیا علی پاک کیسے کہنا ہے بھی زیادہ ہے
ایویں علی مولا ہاتھ چ بدھے سن کے علی کو سے مشکل کشا کیوں آتے ہیں حاجت روا کیوں آتے ہیں سنو سنیو سنو علی پاک نے کہتے ہیں امت غریب ہے ترائے حصے آپ معاف سے کیتے ہوئے ایک حصہ میرے آنکھوں معاف سے کرو ہائے 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 اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات علی دا آنکھاں منے دے پہ ہیں قانون واپس کریں دے پہ ہیں امت کو رعایت دے دے پہ دسا جیسا کو 4.5 لاکھ فی یا رسول اللہ دے نعرے کو بچوائے یہ کو مشکل کو شاز منو یا نا بولے دے نہیں بولو ان جڑے یا رسول اللہ نہیں آتے انہاں دی تے پہنچ آئی انہاں کو تے ہی واسطے علی نہیں پھاندا ہوا کہ علی نویں دا تے یا رسول اللہ دے نعرے کو ساری جان چھٹی پئی ہے علی پاک دی مہربانی ہے چلو ایک دو چکر لائے نہیں چاہتے ساڑھے کو یا رسول اللہ دے نعرے لوائے نہیں چاہتے اس واسطے یا علی دا نعرہ بھی لاؤ تو یا رسول اللہ دے نعرہ بھی لاؤ قیامت تک آیت پڑھی دی راسی پر اس تے حکم دے عمل کائنہ تھی سی اے علی پاک جنہ مشکل کچھ ہے فرما چھوڑیے اللہ کو قانون واپس جی میں 26-27 ترمیم آئے کی کریں یہ میں سمجھو ایک ترمیم علی پاک کروا چھوڑیے زیادہ واسطے اللہ پاک عمل دی توفیق دے میں محمد اجاز دربار شریف دا خادم ہے تے دو آیتاں قرآن دے پڑھے جی میں میرے واسطے سخاوت کی تھی میرے ابا حضور رحمت اللہ علیہ پیر شیخ غلام مصطفیٰ شاہ فرمے دیان آپ فرمے دیان اگے لوگ شادیاں دے ونجن اور 100-200 جیب کھلا کرتی ویندے گھر والی پوچھے ایک کیوں آ گئے میراثی جو کھڑے تھے منہ جھکا کر سو ڈاوی دے سو برادری نہ کچھ تھی سی اے حضور دے میراثی بیچارے اگر اے جناب اللہ اے این واسطے حضور دی نات پڑھ دیں چلو حضور دے غلام سا کوئی ڈاوی دے سن تے حضور دے غلام ماشاءاللہ ساری غربت اتھیاں لکھے دیں مہنگائی اتھیاں لکھے دیں شادی تھی پوے پیچھا واتی نہ کو غربت یاد نہیں آتی شو نات پڑھیں جا غریب بندے والی نہ کو غربت یاد اے دو آیتہ پڑھے سارے خدمت ڈھیسر دے بندے بیٹھے ہوئے اللہ برکت پیسی و مال